अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IUB TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ वासिल। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ उस ज़ाते बारी ताला की अज़मत आली शान का शुक्र अदा करते हुए करना चाहूँगा कि जिसने मुझे आपसे मुखातिब होने के लिए ये कीमती सातें नसीब की, और उसी ज़ात ने बेशुमार नेमतों से नवाजने के बाद कलाम इलाही में सूरह रहमान में फरमा दिया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इनेबलिंग सेंटर IUB के डायरेक्टर और अप्लाइड साइकोलॉजी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैविंग मी। आवर प्लेयर सर। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो डिपार्टमेंट है अप्लाइड साइकोलॉजी, आप कब से यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं और इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है? जी बहुत शुक्रिया। हमारा डिपार्टमेंट जो है ये सन 2000 में कायम हुआ था और हमारे डिपार्टमेंट की 24 ईयर एज जो है वो हो चुकी है। 24 साल पुराना डिपार्टमेंट है। मैंने 2005 में एज ए लेक्चरर यहाँ से अपने कैरियर का आगाज़ किया और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम प्रोफेसर एंड चेयरिंग दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की बड़ी ज़रूरत महसूस की गई और पर्टिकुलरली हमारे जो मरहूम उस्ताद खालिद सईद साहब हैं, उनकी बड़ी ये ख्वाहिश रही कि इस खित्ते में भी नफ्सियात और जो फ़िलासफ़ी और जेंडर स्टडीज़, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो वो इस पूरे इलाके में इन तमाम साइंसेस को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और उनकी बड़ी सारी जो है वो ग्रां कदर खिदमात हैं हमारे इस शोबे के लिए। तो वो हैं एक्चुअल ब्रेन जो यहाँ पर ये सारी जो साइकोलॉजिकल साइंसेस या सोशल साइंसेस को लेकर आए। तो उन्हीं के वसातत से ही हम यहाँ पहुँचे और 2001 से 3 तक मेरा सेशन था MSc का। मुल्तान से मैंने MSc की, तो ये पायनियर बैच था मुल्तान में। उसके बाद फिर यहाँ पर ऐड आया और हमने यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल जो अपॉइंटमेंट है वो मुझे मिली। 2005 में फरवरी में मैंने ज्वाइन किया और 2007 में फिर हम परमानेंट हुए। तो उस वक्त लेक्चरर की जो पोस्ट है ये 17वें ग्रेड में हुआ करती थी। तो इस तरह फिर यही रियासत के होकर रह गए और आज तक यही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आप डिपार्टमेंट में फ्यूचर में क्या इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये शोबा जो है जी वो 2020 से मैं हेड कर रहा हूँ। हमने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए भी हैं और सक्सेसफुली हम उनको लेके चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे और बहुत अच्छे अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से भी और सोसाइटी को सर्व करने के हवाले से भी, डिपार्टमेंट की अपनी ग्रोथ के हवाले से भी। जब मैं इस शोबे में मुझे ज़िम्मेदारी दी गई चेयरमैन की, तो तादाद हमारी जो है वो आज जितनी तादाद है इससे शायद 3 गुना कम थी। हमने तादाद बढ़ाई, हमने सिलेबस जो है वो लेटेस्ट सिलेबस पे हम जो है वो हमने अडॉप्ट किए, रिवाइज़ किए सारे सिलेबस। इसके बाद हमने फ़ैकल्टी को जो है वो एनहांस किया। अब हमारे पास यहाँ बहावलपुर कैंपस में 21 जो हैं वो टीचर्स हैं, जिनमें से 9 PhD हैं और वेरी सून जो है वो 10वें साथी भी PhD कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक बड़ी और रिच फैकल्टी है। तो ना सिर्फ यहाँ बल्कि हमारे 2 शोबाजात जो हैं वो कैंपसेस में भी काम कर रहे हैं। एक हमारे पास शोबा जो है वो रहीम यार खान में है और वहाँ पर भी हमारा MPhil प्रोग्राम है। वहाँ पर डॉक्टर असलान जो हैं वो इसको हेड कर रहे हैं। इसी तरह से बहावलनगर में मैडम नफ़ीस हैं, मैडम नफ़ीस अख्तर, वो उसको हेड कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम तीनों शोबों की तादाद देखें तो तकरीबन 2000 के करीब हमारे पास स्टूडेंट साइकोलॉजी में ज़ेर तालीम है। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ जो है वो 1300 के लगभग स्टूडेंट जो है वो बहावलपुर में जो है वो ज़ेर तालीम है। हमारे पास तकरीबन ऑल रेंज के प्रोग्राम्स ही हैं। हमारे पास BS है, ADP में हमारे पास 5th सेमेस्टर में बच्चे आते हैं। इसी तरह से हमारे पास MPhil है जो हमारा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। और MPhil को तो अब हम वीकेंड प्रोग्राम भी हमने अभी एडवर्टीज़ कर दिया है। इसके बाद हमारे पास PhD है। PhD जो है वो फास्ट पेस पे हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि जो PhD में लोगों के कुछ फियर्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम कोशिश करते हैं कि माइलस्टोन्स हमने रखे हुए हैं, अगर वो सारे को पूरे करता है तो कोशिश करते हैं कि 3 साल के आसपास उसको डिग्री मिल जाए। अच्छा सर, 2020 से आप एज ए चेयरमैन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है अबाउट योर डिपार्टमेंट? देखिए, मैं 2 चीज़ों को इस वक्त हेड कर रहा हूँ। एक शोबा है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है। जहाँ तक उसकी बात है तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ की थी कि हमने एक प्रॉपर, जब मैंने इसको चार्ज मुझे मिला तो हमने एक स्टडी कंडक्ट की थी, क्वालिटेटिव स्टडी, जिसमें हमने ऐसे साथियों को, सीनियर साथियों को लिया
جس میں ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہو. تو ان کے سامنے ہم نے ایک سوال رکھا تھا کہ جی ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو اگر فلرش کروانا چاہتے ہیں تو ہم کن پیرامیٹرز کو لے کے چلیں. تو وہ 7 پیرامیٹرز تھے جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. تو ہمیں اس میں سگنیفیکنٹ اچیومنٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے. تمام جو اس کے شعبے کے ایک انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں ان تمام مائلسٹونز کو ہم الحمدللہ اچیو کر چکے ہیں. تو فیوچر میں تو یہ ایک ہم ماڈرن جو سائیکولوجیکل سائنسز کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے طور پہ اپنے شعبے کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو آگے مزید ایکسپینڈ کریں گے. جہاں تک انیبلنگ سینٹر کا تعلق ہے تو انیبلنگ سینٹر کو ہم ابھی دوبارہ سے فعال کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے کچھ ایسے انیشیٹوز ہیں جو ہم ابھی پریارٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنے IUB کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی مینٹل ہیلتھ پالیسی جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ جو مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز ہیں یا ڈس آرڈرز ہیں ان کا برڈن اتنا زیادہ ہے کہ ہم شاید انڈیویجول لیول پہ تمام جو لوگوں کے کنسرنز ہیں ان کو شاید ایڈریس نہ کر سکیں. تو ہمیں تمام جو اس کے اسٹیک ہولڈرز بنتے ہیں ان کے لیے ہم ایک پالیسی لانا چاہتے ہیں. اس میں سلیبس میں بھی شاید کچھ چینجز ہمیں کرنی پڑیں گی. اساتذہ کو بھی کچھ رول ڈیفائن کرنا ہوگا. ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ بھی کچھ کاؤنسلنگ سروسز ہمیں دینی ہوں گی. اور اوور آل جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ برتاؤ ہے یا ہمارے ڈیلنگ کے جو ہمارے جو رویے ہیں ڈیلنگ سے ریلیٹڈ ان میں بھی شاید کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو ان تمام پہلوؤں پر مبنی ہم ایک IUB کے اسٹوڈنٹس کے لیے مینٹل ہیلتھ پالیسی جو ہے وہ نیئر فیوچر میں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اس کو ہم لے آئیں گے اور وہ انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. اس سے بہت ایکسپیکٹڈ ہے. وی آر ورکنگ آن دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ فیو منتھس میں لے آئیں گے. ہاں جی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا جو انیبلنگ سینٹر ہے یا شعبہ ہے وہ نہ صرف اپنے IUB کے اسٹوڈنٹس کا سوچتا ہے بلکہ ہم نے ہمارا جو سوسائٹی ہے اس کے لیے کافی زیادہ سروسز کا آغاز کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے فری آف کاسٹ جو ہے وہ سارا کا سارا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اسکین کیا ہے اور ہم نے اس کی جو پروفائلنگ کی ہے. تقریباً 6000 آدمی جو ہے ہم نے وہ سائیکولوجیکل پروفائلنگ جو ہے ان کی ہے وداؤٹ اینی فائنینشیل ہیلپ. اسی طرح سے جو بچوں کی جیل ہے اس میں 142 بچے جو ہیں وہ جوینائلز بوسٹن انسٹیٹیوٹ جو بہاولپور ہے اس کو ہم نے. اچھا سر میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آؤٹ پٹ کیا نکلی جو 6000. دیکھیے ہم نے ابھی تو پروفائلنگ کی ہے. اس میں آؤٹ پٹ یہ ہے کہ کچھ ساتھی ایسے ہیں جن کو کچھ ایسی ڈیزیزز انڈیکیٹ ہوئی ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی گن ہولڈنگ ڈیوٹی نہیں دی جانی چاہیے. تو ہم نے انڈیکیٹ کر دی ہیں. کچھ بہت کرونک کیسز بھی سامنے آئے. وہ چند ہیں ہزاروں میں مطلب ایسے کوئی 20-30 لوگ ہیں. تو ان کی سفارشات ہم نے بھیجی ہوئی ہیں. نہ صرف سفارشات بھیجی ہیں بلکہ ان کے لیے ہم نے کچھ ٹریٹمنٹ کا بھی وہ کیا ہے کہ ہم یہیں اپنے انیبلنگ سینٹر میں ان کو فری آف کاسٹ سائیکو تھراپی سیشنز جو ہیں وہ ہم نے سٹارٹ کر دیے ہوئے ہیں. تو وہ چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں ان کا ایک انیشیٹو تھا کہ ہماری جو ٹرانسجینڈر پاپولیشنز ہیں تو وہ ایک اگنورڈ پاپولیشن ہے ان کے حوالے سے وہ کام کریں. تو ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں ایک میثاق سینٹر کے تحت وہ کام نہیں ہم نے ڈپارٹمنٹ نے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے. اس میں بھی کوئی فائنینشیل ہیلپ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں لے رہا. تو اس کا بھی آغاز ہم نے کر دیا ہے. ہماری 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. عن قریب ہم وہ ٹرانسجینڈرز کی بھی سائیکولوجیکل پروفائلنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ ان کے حوالے سے پہلے کام پاکستان میں ہوا نہیں ہے. تو ہمیں بیس لائن سے ایک نیا ان کے لیے اسیسمنٹ ٹول بنانا پڑ رہا ہے. تو وہ جو ہی ٹول فائنل ہوگا اس کے بعد ہم ان کی اسیسمنٹ شروع کر دیں گے. اور پھر ان کی اسی طرح سے جس طرح سے پولیس والے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ سروسز دے رہے ہیں انیبلنگ سینٹر میں. تو ان کے لیے بھی ہم ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی ہم ایک ہیلپ لائن کا بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو بنا کر دیں. ٹیلی فون لائن ایک اویلیبل ہو جہاں وہ اپنے مسائل یا اپنی جو رجسٹریشن ہے وہ کروا سکیں اور ان کو بھی ہم فری آف کاسٹ یہاں پر لے آئیں گے. بالکل سر آپ کی سروسز تو قابل تحسین ہے اور اسپیشلی آپ جس ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو وہ ہم نہ چاہتے ہوئے ہمارا اس سے تعلق رہتا ہے کیونکہ سائیکولوجیکل ہم دیکھ سکتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سر میں رپورٹ دیکھ رہا تھا جس کے مطابق باقاعدہ تقریباً 28 کروڑ افراد ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں. اچھا سر ہم پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں اسپیشلی جو یوتھ ہے یہاں پر جو وہ سوسائڈل اٹیمپٹ لے رہی ہوتی ہے. تو آپ کے اکارڈنگ بیکاز یو آر اسپیشلسٹ ان دس ڈپارٹمنٹ تو کیا مین ریزنز ہوتی ہیں بیہائنڈ دس؟ دیکھیے ریزنز ہر ایج گروپ کی ڈفرینٹ ہیں. اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو نوجوانوں میں تو اب ہم جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں وہ تو مطلب ان ریئلسٹک جو توقعات ہیں یا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جو ہم نے جوڑی ہوئی ہیں ہر چیز کے ساتھ وہ ایک میجر سورس ہے جس کی وجہ سے وہ اس کیفیت میں جاتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں اچیو کر سکا.
اوکے تو جو ان ریئلسٹک ڈیمانڈز ہیں وہ میرا خیال ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہیں. اوکے اور پھر دور حاضر کے اپنے کچھ سٹریسز ہیں. اور جو بچے یونیورسٹی میں آتے ہیں یہ جس ایج گروپ سے ہوتے ہیں وہاں پر ریلیشن شپ ایشوز میں بھی یہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو پھر اس قسم کی کیفیات میں چلے جاتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ سر یور پریزنس، اور ہم آپ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. انشاءاللہ پھر بھی ضرورت پڑی تو آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا. سو ناظرین، جیسا کہ سر کہہ رہے تھے کہ جو یوتھ گروپ ہے اس میں کیا ریزنز ہوتی ہیں بیہائنڈ کہ ہم کچھ ایسے ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں، روٹ لیس اسٹیپس انیشیٹیوز لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نہ صرف ہماری بلکہ ہماری فیملی ممبرس کی بھی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. اور کوشش کریں خود کو بدلیں، کیونکہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو وہ سوچتا ہے. اور علامہ اقبال کے اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. والسلام.